شوہر لڑائی کے دوران بیوی کے مطالبہ طلاق سے بول دے کہ تم آزاد ہو تو کیا یہ طلاق بائن ہے؟ کیا اس میں نکاح باقی نہیں رہتا؟ دیکھیں، شوہر نے بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا، جواب میں اس نے کہہ دیا تم آزاد ہو، تو آزاد میں یہاں بھی ہمارے عرف میں دونوں مطلب ہیں کہ تم آزاد ہو، جو چاہے کرو، میں تمہیں نہیں طلاق دیتا، تم جو چاہے کرو، یعنی اس میں طلاق کی ضروری نہیں کہ نیت ہو اس کی آزاد کے لفظ سے، اس لیے الفاظ میں ایسا قرینہ موجود ہونا تو پھر کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر شوہر نے کہا تم آج سے مجھ سے آزاد ہو، یا تم میرے نکاح سے آزاد ہو، تو مجھ سے یا میرے نکاح سے آزاد، پھر یہ صریح لفظ ہے، پھر اس سے ایک طلاق رجعی ہوگی، 3 دفعہ بولا تو 3 طلاقیں ہوں گی۔ طلاق کے مطالبے پہ کہہ دینا کہ تم آزاد ہو، تو ہماری رائے یہی ہے کہ یہ واضح نہیں ہے، یہ ہمیشہ طلاق کے معنی میں نہیں ہوتا۔ طلاق کے مطالبے پہ اگر شوہر نے کہا ہے کہ تم آزاد ہو، تو پھر شوہر سے نیت پوچھی جائے گی، آپ کی نیت کیا تھی؟ اگر طلاق کی نیت تھی تو یہ ایک طلاق بائن ہوگی، پھر رجعی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کنایہ ہے۔ پھر تو لفظ آزاد صریح میں بھی استعمال ہوتا ہے، صریح طلاق میں بھی، کنایہ میں بھی۔ صریح میں استعمال جب ہوتا ہے جب یوں کہہ دے تم میرے نکاح سے آزاد ہو، یا تم مجھ سے آزاد ہو، تو یا یعنی اس طرح کے یعنی اس جملے میں ہی قرینہ موجود ہو۔ اور اگر سیاق و سباق میں قرینہ موجود ہے طلاق کا، کہ یعنی بیوی کہہ رہی تھی کہ مجھے طلاق دے دو، اور یا مجھے آزاد کر دو، طلاق کی نیت سے کہہ رہی تھی۔ اگر بیوی نے کہا نا مجھے طلاق دے دو، تو ایسے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس کہ بیوی نے کہا طلاق دے دو، شوہر نے کہا تم آزاد ہو، اس میں شوہر کی قطعاً نیت طلاق کی نہیں ہوتی۔ تو ہماری رائے یہی ہے کہ طلاق کے مطالبے پر بھی آزاد کا لفظ استعمال کیا تو یہ یقینی طلاق نہیں ہے، اس میں شوہر سے نیت پوچھی جائے گی۔ لیکن اگر واضح قرائن سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کی نیت طلاق ہی کی تھی اور کوئی اور نیت نہیں تھی، واضح طور پر کچھ ایسے ورڈنگ ہوتی ہے یا شوہر کچھ ایسے الفاظ مزید آگے ملا لیتا ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس کی نیت طلاق ہی کی تھی، تو پھر اس سے طلاق بائن ہوگی۔ خلاصہ کیا نکلا، اس پہ میں ایک تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، جامعۃ الرشید کی اس پہ پوری تحقیق ہو چکی ہے۔ اس کا حاصل یہی ہے کہ اس سینٹنس میں ہی اگر کوئی قرینہ ہے لفظ آزاد والے سینٹنس میں، تو پھر تو ایک طلاق رجعی ہوگی، 3 دی تو 3 ہو جائیں گی۔ اور اگر اس سینٹنس میں قرینہ نہیں ہے، سیاق و سباق میں کوئی واضح قرینہ ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ شوہر کا مطلب طلاق ہی تھا اور کوئی مطلب بنتا نہیں ہے شوہر کا، اب جھوٹ بول رہا ہے کہ میری نیت طلاق کی نہیں تھی، کہ قرائن سے پتہ چل رہا ہے، تو پھر ایک طلاق ہوگی، بائن ہوگی، نکاح ٹوٹ جائے گا اسی وقت۔ اور صرف اتنی بات کہ بیوی نے کہا مجھے طلاق دے دو اور اس نے جواب میں کہا تم آزاد ہو، تو اس سے طلاق ہماری رائے ہے کہ اس میں شوہر سے نیت پوچھی جائے گی۔ اور اگر وہ کہتے میری طلاق کی نیت نہیں تھی تو اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ پوچھا جائے گا پھر کیا نیت تھی آپ کی، کیوں بولا ہے آپ نے یہ لفظ، کیا چاہ رہے تھے آپ اس سے؟ کیونکہ شوہر جو 2 نمبریاں بہت کرتے ہیں طلاق دینے کے بعد، اس لیے یہ آزاد کا لفظ جو ہے نا، اس میں جب بھی کوئی ایسا ہو تو باقاعدہ ریٹن میں پوری سچویشن بتا کے فتویٰ لیا کریں، کیا بات چل رہی تھی، کیا کلام چل رہا تھا، میاں بیوی میں جھگڑا کیا چل رہا تھا۔ بعض دفعہ غصہ قرینہ ہوتا ہے اس بات پر کہ اس کی نیت طلاق کی تھی، تو جب تک وہ واضح بات سامنے نہیں آئے گی اس وقت تک فتویٰ دینا ممکن نہیں ہوتا۔ میں تو صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ بیوی نے کہا کہ مجھے طلاق دے دو اور شوہر نے کہا تم آزاد ہو، تو یہاں دونوں مطلب نکلتے ہیں شوہر کے کہ کیا مقصد ہے تمہارا۔ تو اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں بھئی طلاق کا مطلب یہ ہے کہ آزاد ہو، یا آگے کوئی ایسے الفاظ اس نے بول دیے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی نیت طلاق ہی کی تھی، تو طلاق ہو جائے گی، ادروائز نہیں ہوگی۔ آج کل یہ لفظ آزاد کو لے کر لوگ بہت زیادہ مہمی بن گئے ہیں۔ بعض دفعہ مرد نہیں دے رہا ہوتا، نہ اس کی نیت ہوتی ہے، خاتون کہیں سے فتویٰ لے آتی ہیں کہ ہو گئی یہ طلاق۔ اب مفتی صاحب کو عرف کا نہیں پتہ ہوتا، بعض دفعہ وہ ہمارے جو ماضی کے اکابر نے کتابوں میں لکھا ہے وہ تو یہ لکھے لفظ آزاد صریح طلاق ہے، لیکن آج عرف چینج ہو چکا ہے، اب ہر جگہ یہ اس کا مطلب طلاق نہیں ہوتا۔ تو جو زبان کے ماہرین ہوتے ہیں نا، جو عرف اور لب و لہجے سے اور ان سب چیزوں کے ماہرین ہوتے ہیں، طلاق کے مسائل میں جو خاص طور پہ کنایہ طلاق جو ہے ان میں ان کی رائے کا زیادہ اعتبار ہوتا ہے۔ اچھا بھائی، یہ کیا لکھا ہے، بسمہ انصاری ملتان، یہ جو آپ نے طلاق کا پوچھا ہے، پھر بھی میں کہوں گا میرے اس فتوے پر آپ اکتفا نہ کریں، کیونکہ آپ نے صرف یہ پوچھا ہے نا شوہر لڑائی کے دوران بیوی کے مطالبے سے یہ بول دے کہ تم آزاد ہو، تو لڑائی کے دوران الفاظ کیا کیا استعمال ہوئے تھے، یہ پوری بات جب تک سامنے نہیں آئے گی نا فتویٰ دینا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ تو میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ صرف کچھ بھی نہیں بولا، صرف بولا طلاق چاہیے مجھے، اور وہ شوہر کہہ دے تم آزاد ہو، تو صرف اس ورڈنگ سے نہیں ہوگی جب تک شوہر کی نیت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس سے پہلے لڑائی ہو رہی ہے اور لڑائی میں بات کیا چل رہی ہے، جو کنورزیشن چل رہی ہے وہ سامنے آنی چاہیے،
مفتی کے سامنے جب تک وہ نہیں آئے گی اس وقت تک مفتی کے لیے رائے قائم کرنا اور فتویٰ دینا یہ ناممکن ہوتا ہے۔ بسمہ انصاری ملتان سے، میرا ایک لڑکے سے نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی ہمارے درمیان کوئی تعلق ہوا۔ اس نے مذاق کرتے ہوئے واٹس ایپ میسج پر 2 بار طلاق طلاق کہا اور پھر میرے گھر والوں نے فتویٰ نکلوا دیا کہ ایک طلاق ہوئی اور رجوع کر سکتے ہیں، لیکن رجوع نہیں ہوا۔ اس معاملے کو 4 سال سے اوپر کا ٹائم گزر گیا، رجوع نہیں ہوا، تو اس صورت میں نکاح رہا یا نہیں رہا، یا رجوع نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو گیا؟ اب وہ لڑکا مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن میں نہیں چاہتی، میرے گھر والے بھی میرے ساتھ ہیں، کہتے ہیں کہ جہاں تمہاری مرضی۔ میں اب کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہوں، تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ مجھے خلع لینا چاہیے یا لڑکے سے طلاق پیپر پر سائن لے کر کہیں اور نکاح کروں؟ دیکھیں، اگر آپ کا اس لڑکے کے ساتھ نکاح کے بعد تنہائی میں کہیں آپ جمع نہیں ہوئی اس کے ساتھ، تو پھر لڑکے نے جب 2 بار طلاق طلاق کہا، تو پہلی دفعہ جب طلاق کا لفظ کہا نا، تو رخصتی سے پہلے ایک طلاق سے ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے اور عدت بھی نہیں ہوتی۔ جب دوبارہ طلاق کا لفظ زبان سے نکالا تو وہ لغو ہو گیا اس کا، کیونکہ پہلی طلاق سے ہی نکاح بھی ختم، عدت بھی ختم، عدت ہے ہی نہیں، تو اب دوسری طلاق لغو چلی گئی، تو لہذا وہ ایک طلاق سے نکاح ختم ہو گیا تھا اور رجوع نہیں کرنا تھا، اس میں تو دوبارہ نکاح ہوتا ہے۔ تو جب نکاح ختم ہو گیا تو آپ آزاد، وہ آزاد۔ اب چونکہ ایک طلاق سے نکاح ختم ہوا ہے تو جب چاہیں آپ دوبارہ نکاح کر لیں، کہیں اور نکاح کرنا چاہیں تو بھی کر سکتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس نے یوں کہا ہوتا نا دو دفعہ تمہیں طلاق، تو پھر 2 طلاقیں ہو جاتی ہیں، لیکن طلاق کا لفظ کہا تو پہلی طلاق سے ہی نکاح ختم، دوسری طلاق لغو ہو گئی۔ یعنی آپ اس مرد سے بھی دوبارہ نکاح کر سکتی ہیں، کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہیں، لیکن اگر اسی شخص سے کر لیا دوبارہ نکاح تو پھر آئندہ ان کو 2 طلاقوں کا اختیار رہے گا۔ فرحات صاحب دبئی سے کہتے ہیں، مسلمان مرد کسی غیر مسلم عورت کو بہن کہہ سکتا ہے؟ اس طرح کیا مسلمان عورت غیر مسلم مرد کو بھائی کہہ سکتی ہے؟ کہہ سکتے ہیں بھائی، مرد و عورت کو ایک دوسرے کو بھائی بہن ہی کہنا چاہیے اگر شادی کا ارادہ نہ ہو۔